رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإيانا وعن أبي سلمة عبد الرحمن وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قالت. کہاں رضی اللہ عنہ کہیں لکھا ہوا ہے جی آپ لوگوں کے یہاں؟ نہیں استاد. ہاں، یہ سلمہ بن عبد الرحمن جو ہے نا یہ تابعی ہے. ہاں، سلمہ بن عبد الرحمن. سألت عائشة کم کان صداق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کم کان صداق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قالت، تو انہوں نے کہا کان صداقہ لازواجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر یعنی جو انہوں نے ازواج مطہرات کو دیا ہے سنتی عشرۃ اوقیہ، 12 اوقیہ، ونشن، اور ایک نش. قالت، پھر خود کہتی ہیں ام المومنین، اتدری من نشو، تمہیں معلوم ہے نش کیا ہے؟ قلت، سلمہ بن عبد الرحمن، ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ نہیں مجھے پتہ نہیں. قالت، تو کہا نصف اوقیہ فتلک 500 درہم، رواہ مسلم، یہ پورا ملا کر کے 500 درہم ہوا. اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا. ونش بالرفع فی شرح السنتی وفی جمیع الاصول، یہ جو نشن ہے رفع کے ذریعے سے یعنی نشن اور نشن یہ نہیں ہے، نشن ہے. تو کہا شرح سنہ میں بھی یہی ہے، بغوی کی. شرح سنہ کس کی ہے جی؟ بغوی کی، جس کے اوپر تبریزی نے یہ کتاب لکھی ہے، مقدمے میں جو بتلایا ہے آپ لوگوں کو. اور جمیع الاصول، جتنے بھی حدیثوں کی اصل کتاب ہے اس کی طرف آپ رجوع کریں گے تو اس میں آپ کو یہی نشن رفع کے ساتھ ملے گا. یہ ایک وضاحت کیا الگ سے. بہرحال حدیث دیکھیے. سلمہ بن عبد الرحمن تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا. اس سے کیا پتہ چلا جی کہ اگر کوئی مرد کسی خاتون کے پاس علم حاصل کرنا چاہے، کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن دونوں میں فرق ہے. ایک تو یہ ہے کہ خاتون کو معلوم ہے اور اس سے جا کر کے کوئی پوچھ رہا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن کوئی خاتون اسٹیج لگا کے بیٹھ جائے اور کہے ڈیئر ٹو آسک می، ہمت ہے تو مجھ سے سوال پوچھو اور آؤ مجھ سے پوچھو، آؤ مجھ سے دین سیکھو، تو یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے مناسب نہیں ہے کہ فتنے کا زمانہ ہے اور کوئی ایسا آدمی جس کے دل میں مرض ہے وہ گیا، اس سے بات چیت کی، اس سے معاملہ بڑھا اور اس کو گھسیٹ کر کے مذبحہ کے اندر لے کر چلا جائے گا، اس کو ذبح کر دے گا، جس سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی. لہذا اس سے انسان کو بچنا چاہیے. لیکن کبھی کبھار علم ہے اس کے پاس اور کوئی کسی میں کوئی مسئلہ پوچھتا ہے کہ یہ معاملہ ہے ذرا بتائیں آپ، تو اس کو بتایا جا سکتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دینی معاملے میں عورت کی جو آواز ہے اس کا پردہ نہیں ہے، یہ بھی سمجھ میں آئے. ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حدیث بیان کی. اب آپ کہیے گا کہ وہ امہات المومنین تھی. امہات المومنین تو تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم تو ان کے لیے برابر رکھا تھا. کیا کہا تھا؟ کہا فلا تخضعنا بالقول وقلنا قولا معروفا. ہاں، فلا تخضعنا بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. باتوں کے اندر لچک مت پیدا کرنا، بلکہ عام عرف عام میں ایک اجنبی خاتون ایک اجنبی مرد سے جس طرح سے بات کرتی ہے اسی طرح بات کرنا.
اصول فقہ کا اصول ہے، پڑھیے گا آپ لوگ آگے چلیے گا تو کسی بھی چیز کو اگر خاص کر کے ذکر کیا جائے تو اس کی عمومی چیز جو ہوتی ہے نا اس کا استغراق اس میں نہیں ہوتا ہے. اس کی مثال لیجئے، کہا فلا تخضعنا بالقول، اپنے باتوں کے اندر لچک پیدا مت کرو. یہ کہنا کہ لچکدار آواز یہ ممنوع ہے، اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ آواز جس میں لچک نہ ہو اور وہ آواز جو اس طرح کی نزاکتوں سے پاک ہو اور سیدھی گفتگو ہو تو ایسے صورت میں وہ جائز ہے. اس کی ایک دوسری دلیل ہے کہ اصول فقہ میں یہ مثال دی جاتی ہے کہ قیامت کے دن مومنوں کو اللہ رب العالمین کی رؤیت حاصل ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رؤیت حاصل کرے کہ رؤیت کے حصول کی جو لذت ہوگی اس کے سامنے تمام نعمتیں جو ہیں وہ ہلکی ہیں کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کو دیکھے گا. بہرحال تو قرآن مجید کی آیت ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں ان کا ادراک نہیں کر سکتی. تو کہتے ہیں علماء کہ یہی آیت دلیل ہے کہ مومنین کو رؤیت حاصل ہوگی اللہ رب العالمین. کہا یہاں تو منع کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں رؤیت حاصل ہوگی، یہاں منع کیا لا تدرکہ الابصار. تو کہا حضور یہاں جو منع ہے وہ رؤیت کا نہیں ہے، ادراک کا انکار ہے. لا تدرک اور ادراک الگ چیز ہے، دیکھنا الگ چیز ہے. دیکھنا الگ چیز ہے اور ادراک الگ چیز ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو دیکھا ایک مرتبہ تو کیا آپ اس کا ادراک کر لیتے ہیں فوراً؟ ادراک کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کی حیت کیسی ہے، اس کا ناک کیسا ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے. کیا یہ ساری چیزیں ایک مرتبہ میں سمجھ جاتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں. یہ ادراک ہے. اور رؤیت مجرد یا مجرد الرؤیہ جس کو کہتے ہیں کہ نگاہ ڈالنا کسی کے چہرے کی طرف، کسی کی شکل کی طرف، یہ ممکن ہے. یہی کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ رؤیت کی نفی کرنا چاہتا تو کہتا ہے لا ترونا، تم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہو. وہی لفظ لا کر کے انکار کر دیتا. ادراک کہہ کے انکار کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادراک سے الگ کی جو چیز ہے وہ ممکن ہے. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ جی استاد. سارے لوگ سمجھے جی؟ جی استاد. ہاں، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر فتنے سے معمون ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اسٹیج لگا کر کے اور میدان میں نکل کر کے خواتین کے درمیان اگر ہے تو ٹھیک ہے. گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ اکٹھا ہو جائیں، جمع ہو جائیں اور خواتین آ جائیں محلے کی اور کوئی مردوں کا وہاں پہ آنا جانا نہ ہو اور مردوں سے کوئی معاملہ نہ ہو اور وہاں بیٹھ کر کے اگر وہ لوگ علم سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھ لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اوپن یہ لگا کر کے اور آنا اور یہ کرنا تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہے. بہرحال کہتے ہیں وَعَنْ أَبِي سَلْمَةَ ابن عبد الرحمن قال سألت عائشة. اچھا، میں نے ام المومنین سے سوال کیا. سوال کیوں کیا جی؟ کیا مقصد تھا سوال کرنے کا؟ آج کل ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے، ہم لوگ اگر سوال پوچھتے ہیں تو مجرد جانکاری چاہتے ہیں، اس میں ہے کیا چیز. حالانکہ مجرد جانکاری سے معاملہ نہیں ہونا چاہیے، معاملہ اتباع سنت ہونی چاہیے کہ ہم جانکاری اس کی حاصل اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ اس کی اتباع کریں، تاکہ اس کی پیروی کریں، تاکہ وہ بات مانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اس سلسلے میں کیا تھے اس کے جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں. ورنہ علم ہمارے پاس بہت ہے، ہم عمل ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. قالت سألت عائشہ قال سألت عائشہ کم کان صداق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مہر دیا تھا اپنے ازواج کا، اپنے بیویوں کا کتنا مہر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کانا، تو کہتی ہیں قالت کانا صداقہ لازواجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ازواج مطہرات کا جو مہر متعین کیا تھا سنتی عشرۃ اوقیہ و نش، 12 اوقیہ اور نش. ہاں جی، کیا ام المومنین کی یہ بات صحیح ہے جی؟ یہاں پہ بولیے، ام المومنین کی بات صحیح ہے؟ نہیں استاد، اس میں باقی کچھ ازواج کا کم دیا ہوا تھا، لیکن زیادہ تر شاید ازواج کا اتنا ہی دیا تھا، اسی لیے یہاں پر ذکر. اس کا کم تھا؟ کس کا کم تھا؟ سیرت میں نہیں پڑھے ہیں جی؟ یا پڑھ کے بھول گئے لوگ؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا مہر کیا تھا؟ بولیے. ان کی آزادی، ان کی آزادی تھی. ہاں، ان کی آزادی تھی. تو یہاں وہ معاملہ ہوا نہیں، تو کیا کہیے گا اس کو، کیسی توجیہ کیجیے گا؟ اگر کوئی کہہ دیا کہ لازواجہ سنتی عشرۃ اوقیہ، یعنی جس کا رقم بنایا گیا تھا ان کا شاید اتنا ہی تھا. اور بولیے جی کوئی. اور بولنے لوگ. السلام علیکم. اکثر بیویوں کا یہ تھا، اسی لیے بتایا ہوگا. اور استاد شوہر اچھے ہیں تو وہ کم کر سکتے بولے نا آپ. تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ وہ بات یہاں کہاں آئی؟ اردو سمجھتے ہیں تو نہیں سمجھتے ہیں؟ ہاں جی، یہاں پہ شوہر اچھا ہے یا برا ہے، کوئی بات آئی ہے؟ اب وہ بات اس یہ میں ہے ہی نہیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک مہر کی رقم طے ہوئی ہے کہ اتنا لیں گے، اس کے بعد کم بیشی کر سکتے کیا نہیں کر سکتے، اس پہ یہ بات آئی تھی. کر سکتے. آپ تو ایسے بیان کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کو کم ہی کرنا چاہیے. تو مسئلے کو سمجھیے، سمجھ کے اس کو یہ کیجئے. اب یہ مت کیجیے کہ شوہر اچھا ہے تو وہ مہر کم دے گا، یہ ہرگز نہیں ہے اس کا مطلب ہے. ہاں جی، یہ مطلب تھا میرے بیان کرنے کا. نہیں سر. ہوں بولیے. عام طور پہ علماء نے یہی کہا ہے کہ اغلب اور اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے کہا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ اسلوب عربی زبان کے اندر رائج ہے، الا یہ کہ وہاں پہ کوئی شبہ کا معاملہ نہ ہو، کوئی شبہ کا معاملہ نہ ہو. تو ایسی صورت میں یہ کہنے میں احتیاط کرنی چاہیے، سامنے والا شبہ میں نہ پڑے. ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد آگے کی حدیث دیکھیے. کہا کہ ونشن قالت، ام المؤمنین کہتی ہیں اتدری من نش، معلوم ہے کہ نش کیا ہے؟ اس سے یہ پتا چلا
کہ اگر استاذ کو یہ لگے کہ اس کے شاگرد کسی بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس کو پلٹانا چاہیے، کہہ کر کے نہیں نکل جانا چاہیے کہ ہمارا تو یہ معاملہ تھا، ہم نے کہہ دیا تھا۔ اور بھائی کہا تھا تو وہ سمجھے نہیں سمجھے وہ تو پوچھو، ورنہ علم کا مقصد کہاں حاصل ہوا، جانکاری کہاں پہنچی آپ کی پوری طور پہ؟ تدری من نش، پوچھ دیا، جانتے ہو جی نش کہتے کس کو ہیں؟ قلتو، ابو سلمہ کہتے ہیں کہ لا، قالت تو کہا نصف اوقیہ، نش کہتے ہیں نصف اوقیہ کو، یہ پورا ملا کر کے 500 درہم۔ کیسے ہوا جی 500 درہم؟ بتائیے تو کوئی آپ لوگوں میں سے کن کو میتھ اچھا آتا ہے؟ آپ میں سے میتھ کے جانکار ہیں کوئی؟ پانچ سو کیسے ہوگا؟ اس اوقیہ میں کتنا آئے گا؟ اوقیہ میں وہی تو، وہی جاننا ہے نا اصل۔ ایک اوقیہ کتنے کا ہوگا؟ تب 500 بنے گا، یعنی 12.5 اوقیہ 500 درہم ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اوقیہ جو ہے کتنے کا ہوگا؟ چالیس درہم کا۔ کتنے کا؟ کتنے کا ہوگا جی؟ 40 ایک اوقیہ برابر 40 درہم۔ اب حساب لگائیے، 10 اوقیہ برابر ایک اوقیہ 40 درہم، 10 اوقیہ کتنا ہوا؟ 400 400، اور 2 اوقیہ کا 480 ہوا، جی سر اور نصف اوقیہ کا 20 درہم 20 آدھا 480 اور پلس 20 500 500 آ گئی بات سمجھ میں؟ جی سر پورا ملا کر کتنا ہوا؟ 500 درہم جی۔ چلیے آگے بڑھیے، ہو گیا، حدیث ہو گئی مکمل۔ باب الولیمہ عن انس رضی اللہ عنہ ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف کے اوپر دیکھا اثر سفرتن، سفرہ کس کو کہتے ہیں جی؟ زعفران پیلے کلر کو، زعفرانی کلر کو۔ کہا ما ہادا، کیا ہے یہ؟ قال، کہا انہوں نے، عبد الرحمن ابن عوف نے، انی تزوجت امرأة علی وزن نوات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا ہے، شادی کی ہے، علی وزن نوات من ذہب، سونے کی ایک انگوٹھی دی ہے، انگوٹھی کہہ رہے ہیں، سونے کی ایک گٹھلی دی ہے، نوات کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کو، تو اتنا برابر سونا دیا ہے۔ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بارک اللہ لک اولم ولو بشأن، اللہ تعالی برکت عطا فرمائے، ولیمہ کرو
اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. اس حدیث سے پہلے باب کیا ہے جی؟ باب الولیمہ. اس کو کیوں نہیں پڑھے؟ پڑھے تھے؟ جی استاد. ولیمہ کہتے کس کو ہے؟ ولیمہ یہ ولم سے ماخوذ ہے، ولم سے. اس کا معنی ہے اجتماع، جمع ہونا، اکٹھا ہونا. دو توجیہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ چونکہ میاں بیوی اکٹھا ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ کیا جاتا ہے ولیمہ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ولیمہ کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اکٹھا ہوں، جمع ہوں. اگر دو آدمی کو آپ نے بلایا یا ایک آدمی کو بلایا اور کھانا کھلا دیا تو یہ ولیمہ نہیں ہوگا. اس میں اجتماع ہونا چاہیے، جمع ہونا چاہیے، یہاں تک کہ لوگ اس میں اکٹھا ہوں اور ایک ساتھ بیٹھیں. اسی کو اجتماع کہتے ہیں. ولیمہ اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو لڑکے والے نکاح کے بعد رکھیں. اس کھانے کو ولیمہ کہا جاتا ہے عام عرف عام میں. کیا صرف شادی کی ہی دعوت کو ولیمہ کہا جاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی طعام جس کے اوپر اجتماع ہوتا ہو اس کا ہم ولیمہ اس کے اوپر اطلاق کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اضافت کرنی پڑے گی. جیسے ولیمۃ العقیقہ یہ کہنا پڑے گا، ولیمۃ فلاں، ولیمۃ فلاں، اس کام کی دعوت، اس کام کی دعوت، اس کام کی دعوت، ایسا کہنا. لیکن اگر مطلق بولیں گے ولیمہ تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ شادی کا ولیمہ. شادی کا ولیمہ. عرس، ولیمۃ العرس جس کو کہا جاتا ہے وہ مراد ہوگا، دوسرا کچھ بھی مراد نہیں ہوگا. کچھ علماء نے ولیمہ کی دعوت کو واجب قرار دیا ہے مطلق طور پر. ولیمہ کی دعوت واجب ہے، اور کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، مستحب ہے مطلق طور پر. یعنی یہ دونوں قول ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے. ایک نے کہا واجب، دوسرے نے سیدھے کہا مستحب ہے. ٹھیک ہے. اور سوال یہ ہے کہ اس ولیمے کا تذکرہ یہاں کیوں کیا، کتاب النکاح میں کاہے کو کیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ کتاب النکاح میں ولیمے کا تذکرہ کرنا یہ اس بات کا معاملہ ہے کہ یہ منسلک ہے نکاح سے. یہ ولیمہ جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ منسلک ہے نکاح سے. اب سوال یہ ہے کہ کیا نکاح کے بعد، نکاح مانے ایجاب و قبول، ایجاب و قبول کے بعد فوراً ولیمہ کیا جا سکتا ہے یا خلوت صحیحہ ضروری ہے اس کے لیے؟ یہ بھی مختلف فی مسئلہ ہے علماء کے درمیان. لیکن اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ ولیمہ بغیر خلوت صحیحہ کے بھی کیا جا سکتا ہے. اگرچہ بہتر اور اچھا یہ ہے کہ خلوت صحیحہ کے بعد آدمی ولیمہ کرے. لیکن موجودہ زمانے میں اس کو جو ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، تعویل کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے. تعویل کیا کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں لیں گے، یا لڑکی والے سے کہتے ہیں لڑکے والے کہ ایسا کیجئے، آپ کتنے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں؟ کہا ہم 100 آدمی کو دے رہے ہیں. تو کہا کہ ہم بھی 200 آدمی کو اپنا بلانا چاہ رہے ہیں، دونوں ہم لوگ پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، اور اسی دن آپ بھی اپنے لوگوں کو بلا لیجئے، ہم بھی اپنے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، اور دعوت ہماری طرف سے رہے گی، یہ کہیں گے اور ولیمہ ہو جائے گا. عصر میں نکاح کر لیا اور اس کے بعد ولیمہ کر لیا رات کو. تو کہا کہ یہ جو
اب کہہ رہے ہیں کہ بارات کا کھانا نہیں کھانا چاہیے اور فلاں ہے اور چلا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو اس سے ہم لوگ بچ جائیں گے، کہیں گے کہ یہ ولیمہ کا ہے. تو ایسا کرنا کیسا ہے جی؟ جائز نہیں. جائز نہیں صحیح ہے. صحیح نہیں ہے. جی صحیح نہیں ہے. اچھا، اس مسئلے کو ایک اور دوسرے مسئلے سے سمجھیے. دوسرے مسئلے سے سمجھیے. ایک آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، لڑکی والے سے کہہ رہا ہے کہ ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن ولیمے میں جو خرچہ ہوگا نا، وہ خرچہ آپ کو اٹھانا پڑے گا. یعنی لڑکی کے جو ولی ہیں، اس کی بیوی کے جو ولی ہیں، اس سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ولیمے کا خرچہ اٹھا لیجئے، بس جو خرچ ہوگا وہ آپ دے دیجئے گا. تب صحیح نہیں ہوگا جو. صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں. اور اگر کیونکہ وہ غریب ہے، ہاں، اور اگر وہ غریب ہے اور واقعی غریب ہے اور مانگا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور لڑکی کے والد اگر چاہتے ہیں کہ ہم کچھ اس کی مدد کر دیں ولیمہ کرنے میں، تو یہ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ جی استاد. جی استاد. ہاں، تو یہ فرق کیجئے گا دونوں میں. تو وہاں کس دلیل سے آپ جائز کر رہے ہیں؟ جہاں غریب ہے لڑکا اور لڑکی کے والد چاہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ غریب ہے تو ہم کچھ اس کی مدد کر دیں بغیر مطالبہ کے. یہ جان لیجئے گا، مطالبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مطالبہ آپ کی حق کا مطالبہ کیا جاتا ہے. حق اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ کس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اگر ہم آپ سے مانگے ہیں کہ ہمیں کچھ تعاون چاہیے، یہ ایک بات. اور دوسری چیز ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ نہیں آپ ہم کو یہ دے دیجئے گا تو نکاح ہوگا. دونوں میں فرق ہے نہیں ہے؟ ہے شیخ. ہے. تو اگر بغیر مطالبہ کے ہے اور لڑکی کے والد دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ اس کی پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ کر سکے، تو معروف طریقے سے اگر کچھ اس کی مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس کو دلیل بنا کر کے اگر ویسا کر دیا جائے تو وہ بھی مناسب نہیں ہے، وہ بھی مناسب نہیں ہے. حالات کے اعتبار سے دیکھتے ہوئے انسان کو اپنے عمل کا حکم تلاشنا اور جاننا چاہیے. حدیثوں کو اس کے مقام اور اس کے مرتبے کے اوپر فٹ کرنا چاہیے. ہر جگہ ہر چیز دلیل نہیں بنے گی. کیا حالت ہے، کیا پوزیشن ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا. اور مطلق طور پہ اسی طریقے سے کوئی چیز کو حرام بھی نہیں کہہ سکتے آپ، مطلق طور پہ. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے ان کو دیکھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ ان کے ہاتھ میں یا ان کے کپڑے میں کیا ہے؟ پیلا اثر ہے، زعفران کا اثر ہے. ہاں جی. اس سے کیا استدلال کرتے ہیں کہ کیا ہلدی وغیرہ جس طرح سے خواتین کو لگایا جاتا ہے لڑکے کو بھی لگایا جا سکتا ہے نکاح کے لیے؟ نہیں شیخ. پھر یہ جو دیکھا، اس پہ اختلاف ہے شیخ. زعفران کا رنگ تھا، شاید وہ دلہن سے لگ گیا ہوگا یا ہاں جی بولیے. جبکہ واضح روایت ہے، اگر کپڑے میں لگا ہو یا ہاتھ میں لگا ہو، دلہن سے لگ گیا ہو تو وضو کیا تو صاف نہیں ہوا ہوگا. خوشبو ہاں؟ کے لیے پہلے وہ استعمال کرتے تھے نا شیخ. تو مرد حضرات خوشبو کے لیے کیا زعفران استعمال کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے عورتوں کی خوشبو کلر ہے، رنگ میں ہے، اور مردوں کا جو خوشبو ہے وہ ہوا میں ہے. وہ یعنی وہ عطر وغیرہ وہ استعمال کریں. اور اسی طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفرانی
یا پیلا کپڑا پہننے سے منع کیا ہے؟ نہیں پہن سکتے مردوں کے لیے، یعنی کسی بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زعفرانی کلر کا یا معصفر جس کو پیلا کلر کہتے ہیں نہیں پہنے۔ یہ الگ بات ہے کہ علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہاں پہ نہیں جو ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے، کیا یہ کراہت کے لیے ہے یا تحریم کے لیے ہے؟ اعلیٰ کل حال چاہے کراہت کے لیے ہو چاہے تحریم کے لیے ہو، نہیں ثابت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ یہ وہ لباس ہے من لا خلاق لہ فی الآخرہ، وہی آدمی پہنے گا جس کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا کہ ما ھذا، تو یہ ما ھذا کی نوعیت کیا طے کیجیے گا؟ کیا انکار کرنے کے لیے پوچھا یا استغراب کرنے کے لیے پوچھا، تعجب کے لیے پوچھا؟ استغراق ہوگا۔ استغراق کے لیے۔ ہاں جی بولیے۔ تعجب کے لیے پوچھو شاید۔ پھر عبد الرحمن ابن عوف نے زعفران کے سلسلے میں کوئی بات چیت نہیں کی۔ دیکھیے پوچھا تھا انہو رآ علی عبد الرحمن ابن عوف اثر صفرتین ما ھذا، آپ نے پوچھا کیا ہے جی یہ تمہارا رنگ بدلا ہوا دکھتا ہے؟ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، سیدھے پلٹ گئے، کیا کہا؟ انی تزوجت امرأۃ، میں نے نکاح کیا ہے خاتون سے، اعلی وزن نباتی۔ ہاں کچھ لوگوں نے یہ کہا جیسا آپ نے یہ کہا ہے، ابھی آپ لوگوں میں سے کسی نے کہا ہے کہ چونکہ خواتین استعمال کرتی ہیں اور خواتین کر سکتی ہیں استعمال، ہے نا، کہا کہ ان کی خوشبو جو ہے وہ کلر میں ہے، اس سے پہلے اگر اختلاط کا اور پھر بے حیائی کا اور دوسری چیزوں کا معاملہ نہ ہو تو وہ بننے سنورنے کا جو معاملہ ان کا ہوتا ہے وہ کر سکتی ہیں، وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ حرام کب ہوتا ہے؟ جب اس کو حرام راستے میں پہنچنے کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے۔ گھر کی خواتین ہیں وہ بیٹھ کر کے اگر تیار کر رہی ہیں دلہن کو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اب اس کو یہ کرنا اور اس کی باضابطہ شوٹنگ کرنا اور اس میں گانے بجانا اور اس میں ڈی جے بجانا اور اس کے لیے یہ کہنا کہ آج مہندی ہے تو کل ماجھا ہے تو کل اپٹن ہے تو پرسوں یہ ہے وہ ہے، یہ سب بیکار چیزیں ہیں، اس کے لیے جواز شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا یہ کہنا انی تزوجت امرأتن، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب ہوا؟ اگر وہ نہیں۔ استنکار ہے تب بھی اور اگر وہ استغراب ہے تب بھی؟ نہیں، ان نہیں۔ کی خوشی جو چہرے پہ خوشی تھی اس کو دیکھ کر پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ شیخ کہیں سنے تھے شیخ ہم سے۔ شیخ اس میں ایک بات یہ ہو سکتی ہے، میں جیسے کہ اور سب حدیثوں میں آتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے یہ جب ان کا نکاح ہوا ہوگا اس وقت یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آئی ہوگی، زعفران مطلب یہ رنگ حرام ہے، ہو سکتا ہے اس کے پہلے کی یہ بات ہو نکاح۔ ہاں مہلن رک کر کے، ہو سکتا ہے کر کے نہیں، جس پہ علم ہو وہی بات کیجیے۔ چلیں وقت ہو گیا، چونکہ کل پلٹیں گے اس حدیث کی طرف پھر سے اور دیکھ کر آئیے گا کیا علماء نے لکھا ہے اس کے اوپر۔ ما ھذا کو پہلے طے کیجیے، یہ استنکار کے لیے ہے یا استغراب کے لیے ہے، تعجب کے لیے ہے یا نفرت کے لیے ہے؟ کیا کیا یہ تم نے، یہ معنی ہے، لیکن یہ کیا ہے جی، یہ معنی ہے۔ دونوں میں کیا ہے فرق؟ اور اگر دونوں صورتوں میں یہ سوال کیا گیا تھا تو سوال تو کلر کے تعلق سے تھا، نبی کو کیا پتا تھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کپڑا میں دیکھا رنگ ہے یا ہاتھ میں دیکھا رنگ ہے تو پوچھا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ انی تزوجت امرأۃ علی وزن نبات من ذهب، تو آپ نے دعا بھی دے دی، کہا بارک اللہ لک اولم ولو بشأت،
اور یہاں پوچھا بھی نہیں. اب اس سے جو لوگ استدلال کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لڑکے کو بھی ہلدی لگانا یا مہندی لگانا نکاح کے وقت میں جائز ہے. سر کے بالوں میں لگا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیا ہاتھ میں بھی لگا سکتا ہے جس طرح سے خواتین لگاتی ہیں؟ پیر میں بھی لگا سکتا ہے. بہت سارے دلہوں کو دیکھیے گا ایک دم چھاپے ہوا ہے ہاتھ میں ویسے ہی. اب فرق ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مرد کا ہاتھ ہے کیا عورت کا ہاتھ ہے. سب لگائے ہوئے ہیں مہندی، ہلدی لگائے ہوئے ہیں، کپڑے میں وائٹ شیروانی پہن کے آیا ہوا ہے، پورا ہلدی اتر رہا ہے اس کے شیروانی میں. تو یہ دیکھنا ہے خاص طور پہ. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جس کو لوگوں نے شبہ کا اور غلط فہمی کا باعث بنا لیا اس کو کلیئر کر دیں خوب وضاحت کے ساتھ، تاکہ علی وجہ البصیرہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں ہم وہ علی وجہ البصیرہ ہو معاملہ. اس پر جب ضرورت پڑے تو آپ بات کر سکیں، فیس کر سکیں اس معاملے کو، اس کی پوری تہ تک جا کے اس کو سمجھ سکیں. بہرحال صرف پڑھنا مقصد نہ ہو بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.